ہمارا ایک مذہب ہے، وہ مذہب ہمیں اسی پیار و محبت کی تلقین کرتا ہے، قطع نظر اس کے کہ سامنے والا کون ہے، اس کا دھرم کیا ہے۔ ہمیں پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس انسان کا جو حق تمہارے اوپر ہے اس آدمی کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کا حق ہے تو ادا کرو، ہندو کا حق ہے اسے مار لو، یہ نہیں کہتا۔ اگر سکھ کا حق ہے اسے ادا نہ کرو، یہ نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے عقیدے کے مطابق کہ اللہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اگر دنیا سے اس طرح جاؤ گے کہ تمہاری گردن پر کسی ہندو یا کسی مسلمان کا حق ہوگا تو کل اللہ کے سامنے تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں اس آیت کے نازل ہونے کا۔ ہجرت سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے۔ ایک شخص تھے وہاں جن کا نام عثمان تھا، کعبے کی چابی ان کے ہاتھ میں رہتی تھی، وہ ہفتے میں 2 مرتبہ کعبے کو کھولتے تھے اور اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کا جس کو جی چاہتا تھا جانے کی اجازت دیتے تھے، نہیں جی چاہتا تھا روک دیتے تھے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا چاہا، انہوں نے منع کر دیا، کہا تم نہیں جاؤ گے، ہمارے مذہب کے مخالف بھی ہو اور ہم تمہیں کعبے میں جانے بھی دیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ عثمان، آج یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ بتاؤ کہ کل جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دے دوں گا، تم کیا کرو گے؟ عثمان کہنے لگے کہ اگر کوئی دن ایسا آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے رہنے والے قریش اس دن بہت ذلیل اور خوار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بہت عزت والے ہوں گے۔ مسئلہ ختم ہو گیا۔ آپ کو ایک دن سب نے جمع ہو کر کہا کہ اگر محمد آج گھر سے باہر نکلیں انہیں قتل کر دو۔ اللہ کے نبی انہی کے درمیان سے نکلے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، وہاں سے اٹھے، غار میں جا کے چھپے، وہاں سے اٹھے اور سیدھے مدینہ منورہ چلے آئے۔ اب دیکھیے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4، 5، 6، 7، 8 سال گزر گئے۔ ایک معاہدہ ہوا قریش سے، مکے کے رہنے والوں سے، انہوں نے خود اس معاہدے کو توڑ دیا۔ جب توڑ دیا
تو اللہ کا نبی جو 8 سال پہلے ایک ابو بکر کے ساتھ آیا تھا، 10,000 آپ کے اشارے پر مٹنے والے لوگوں کو لے کر مکے میں گیا اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا جاؤ عثمان سے چابی لے کر کے آؤ کعبے کی۔ عثمان مسلمان نہیں تھے ابھی، کہا میں تمہیں چابی نہیں دوں گا، محمد کے ہاتھ میں اپنی چابی دوں گا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہیں چابی دی۔ نبی کریم علیہ السلام کعبے کے اندر گئے، نماز پڑھی، باہر آئے، عثمان سے کہا کہ عثمان یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟